بلوچستان میں سوال کروں گا مرحومین کے بچوں سے، یہ بتائیے کہ جب آپ اپنے بابا کو، اپنے والد ماجد کو رو رہے تھے، کیا آپ کو کسی نے تاثیر میں مارے؟ کیا آپ کو کسی نے اذیت دی؟ جواب ملے گا کہ نہیں، یہ تو سارے مسلمان ہیں، یہ تو سارے اللہ اور اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، یہ کیسی اذیت دے سکتے ہیں؟ میں کہوں گا 61 ہجری میں بھی کچھ مسلمان تھے کہ جو سید سجاد کو اذیت دیتے تھے، کہ جب سید سجاد اپنے بابا پہ گریہ کیا کرتے تھے تو کوئی تعزیانے، کوئی درے اور گلے میں خاردار توپ اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو قوت دے، خدا مرحومین کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، انہیں جوار سید الشہداء علیہ السلام نے جگہ عنایت فرمائے۔ اس کو دو جملے مصائب کے تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اس لیے کہ دنیا میں سید سجاد سے مظلوم کوئی بیٹا نہ ہوا جس نے اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھا کہ جب سید سجاد کو قید کر کے کوفے کی جانب لے جایا گیا، تاریخ کہتی ہے کہ سید سجاد کو اس راستے سے گزارا گیا کہ جہاں شہداء کی لاشیں پڑی تھی، انہی شہداء کی لاشوں میں ایک شہید جسے سید الشہداء کہتے ہیں، ارے جس کے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی گئی ہیں، جس کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا ہے اور جسم پر اتنے تیروں اور زخموں کے نشان ہیں کہ جس کی کوئی گنتی نہیں کی جا سکتی، ارے چار اور لاش بے گور و کفن پڑی ہے۔ اس حالت میں ارے سید سجاد کو جناب امام حسین کے اس بے گور و کفن لاشے کے پاس سے گزارا گیا۔ تاریخ نے لکھا کہ سید سجاد کا رنگ متغیر ہونے لگا، ان قریب تھا کہ سید سجاد کی روح قبر سے انصری سے پرواز کر جائے۔ زینب نے جیسے ہی یہ دیکھا اپنے آپ کو ناقے سے گرا لیا، سید سجاد کی توجہ مبذول ہوئی۔ زینب کہتی ہے اے بیٹا سید سجاد، ارے اس عالم غربت میں کیا تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ سید سجاد نے کہا اے پھپھی اماں، ارے وہ بیٹا کیسے زندہ رہے جس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن ہوا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ ہاں عزیزو، تاریخ نے لکھا کہ یہ وہ باپ تھا کہ جو وقت آخر جب امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے سید سجاد سے جدا ہونے کے لیے اور رخصت ہونے کے لیے آئے ہیں، عزیزو ہوتا کیا ہے کہ جب جدا ہونے اور رخصت ہونے کے لیے آئے ہیں نا تو سید سجاد غش کے عالم میں ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں مصائب، سید سجاد غش کے عالم میں ہے۔ اٹھایا بیٹا سید سجاد، اب جیسے ہی سید سجاد نے آنکھیں کھولی کیا دیکھا؟ باپ کے چہرے کے اوپر خون ملا ہوا ہے، باپ کی حالت بڑی متغیر ہے۔ ایک جوان بیٹا تھا، رہا نہ گیا، اٹھنے لگا تاکہ اپنے باپ کی نصرت کرے۔ امام حسین نے بٹھایا ہے سید سجاد، ارے امامت کو بچانا ہے، امامت کو سنبھالنا ہے۔ اب سید سجاد پوچھتے ہیں بابا یہ حالت کیوں ہو گئی؟ ارے علی اکبر کہاں چلے گئے؟ عباس کہاں چلے گئے؟ قاسم کہاں چلے گئے؟ حبیب کہاں چلے گئے؟ حسین نے بس دو جملے کہے، اے سید سجاد بس اتنا جان لو کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ ایک مرتبہ سید سجاد سے رخصت ہونے کے بعد حسین میدان کربلا کی طرف جانا چاہتے ہیں، خیموں میں بیویوں سے رخصت، بس آخری جملے مصائب کے، خیموں میں بیویوں سے رخصت ہونے کے لیے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے یہ دیکھا کہ خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ایک بڑے گھر سے ایک جوان کا جنازہ نکل رہا ہو۔ ارے بیویاں حلقہ بنائے ہیں، حسین نکلنا چاہتے ہیں، کوئی دامن پکڑ لیتی ہے آقا کس کے حوالے، ارے کوئی بازو پکڑ لیتی ہے مولا
सहारे। अब जब हुसैन निकले, अरे पीछे से एक आवाज आई, महलन महला इब्न ज़हरा, अरे ज़हरा के लाल, अरे जरा आहिस्ता कदम बढ़ाओ। अब जब पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा, अरे ज़ैनब चली आ रही है। अरे ज़ैनब, अरे तुमने तो हमें रुखसत कर दिया। कहा भैया रुखसत तो कर दिया था, मगर एक वसीयत अम्मा की याद आ गई। कहा क्या वसीयत थी? कहा भैया अरे जरा अपने गले को तो बढ़ाइए। अरे हुसैन ने गला बढ़ाया, ज़ैनब ने हुलकूम का बोसा दिया। अम्मा ने कहा था अरे इसी हल्क पर शिमर का खंजर चलेगा, मैं न रहूं तो मेरी जानिब से हुसैन के हल्क का बोसा ले लेना। एक मर्तबा हुसैन को भी अरे बाबा की वसीयत ज़ैनब से फरमाई हुसैन ने, और कहा है बहन अरे जरा अपने हाथों को तो आगे करो। ज़ैनब ने हाथों को आगे किया, कलाइयों का बोसा लिया और फरमाया ज़ैनब अरे बाबा ने वसीयत की थी कि जब रुखसत होना तो ज़ैनब के हाथों का बोसा ले लेना, इसलिए कि कभी कूफे से शाम, कभी शाम से कूफा, इन्हीं हाथों में रस्सियां बांधी जाए, सर से चार जितने भी लोग यहाँ तशरीफ फरमा है और जहाँ जहाँ नशीन हैं उनकी जान से तो आबरू की हिफाजत मालिक हमारे अशकों को हमारे में जगह लिया, हमें हमारे निजात का जरिया करार दे। मेरे मालिक जिन मरहूम के ये सारे सवाब की जिस बर्पा की गई है उनको जवार मासूमीन अलैहिस्सलाम में आला से आला मकाम है। मेरे मालिक उनके तमाम गुनाहों को सगीरा को माफ़ फरमा। मेरे मालिक के वास्ता है मोहम्मद का परचम इस्लाम से बुलंदी नायब फरमा, परचम इत्तेफाक से रुकू कर दे। दुनिया में जहाँ भी ज़ालिमीन हैं उनको इसको नाबूद फरमा। ईरान की और इरान की हिफाजत फरमा। हमारा और इम्तिहान है यूसुफ ज़हरा हज़रत इमाम ज़मान से ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके अवाम व अंसार में शुमार फरमा। एक मरतबा गुजारिश है सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर सैयद मुशर्रफ हुसैन और इब्न सैयद हाशिम हुसैन